بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حماد رضا عباسی۔ اردو گرامر کورس کی آج ہماری تیسری کلاس ہے، یعنی کہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے اسم اور اس کی اقسام۔ اسم کی اقسام بنیادی طور پر اسم کی 4 قسمیں ہیں: اسم بالحاظ بناوٹ، اسم بالحاظ معنی، اسم بالحاظ جنس، اسم بالحاظ گنتی۔ آج ہم دیکھیں گے اسم بالحاظ بناوٹ کے کون سے نام ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہوتے ہیں۔ اسم جامد کی تعریف ہے: ایسا اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اسم اس سے بن سکے، مثلا میز، کرسی، پنسل، کتاب، قلم، چٹان، چاندی وغیرہ، یہ اسم جامد ہیں۔ تمام بے جان چیزوں کے نام کو بھی ہم اسم جامد میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسم مصدر: ایسا اسم جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہوں۔ سادہ سے لفظوں میں ہم اسم مصدر کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں: ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے، یعنی کہ اسم مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کسی کام کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا، مثلا پڑھنا، دیکھنا، بنانا، سونگھنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا وغیرہ۔ یہ تمام اسم مصدر ہیں، ان میں کام جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے مگر ان میں وقت جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا بیٹا نہ بنانا، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ ان میں کھانا، بنانا، آنا جانا وغیرہ اسم مصدر ہیں۔ اس مصدر کو سمجھنے کے لیے آپ ان کی 2 سے 3 نشانیاں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی علامت یہ ہے اس مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سننا، دیکھنا، رونا، گانا وغیرہ۔ وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ ہو وہ آپ کا اسم مصدر ہوگا۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی: اگر مصدر کی علامت نون الف نہ ختم کر دی جائے تو فعل امر بن جاتا ہے۔ وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ ہے، اگر اس نون الف نہ کو ختم کر دیا جائے تو فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے، تو وہ ہمارا اسم مصدر ہوگا۔ اگر نون الف نہ ختم کر دینے سے فعل امر کا صیغہ نہ بنے تو وہ اسم مصدر نہیں ہوگا بلکہ اسم ہوگا۔ مثال کے طور پر پڑھنا سے پڑھ، یہ فعل امر بن جاتا ہے، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پڑھو۔ لکھنا سے لکھ، سننا سے سن، دیکھنا سے دیکھ، رونا سے رو، گانا سے گا وغیرہ۔ یہ اسم مصدر کی دوسری نشانی ہے کہ آپ ان 2 نشانیوں سے آپ اسم مصدر کی پہچان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: اس مصدر کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2 نشانیاں میں نے بتائی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر مصدر کی علامت نون الف نہ ختم کر دینے سے فعل امر بنے تو وہ اسم مصدر ہوگا، اگر فعل امر نہ بنے تو وہ اسم مصدر نہیں ہوگا بلکہ صرف اسم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے سپنا، تو یہ اسم ہے، نون الف نہ، ماں کا باپ، چونا، سونا، دانا، کانا، گہنا، رانا، بونا، تو یہ آپ کے اسم ہیں، اسم مصدر نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے آخر کے نون الف نہ ختم کر دیں تو یہ اسم مصدر یعنی کہ فعل امر جو ہے وہ
نہیں بنتا۔ اس مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا۔ اس مشتق کی تعریف ہے ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو اسے اس مشتق کہا جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، لکھے گا لکھتا ہے، کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا کھیلتا ہے، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا دوڑتا ہے وغیرہ۔ تو یہ اس مشتق تھا، یعنی کہ ہم نے ایک اصول سے، ایک قانون سے، ایک قاعدے سے اس مصدر کی مدد سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ اب اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کون کون سے بنتے ہیں۔ ایسا اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ ہی کوئی اسم اس سے بن سکے کہلاتا ہے۔ الف اسم جامد، ب اسم مصدر، جیم اسم مشتق، دال اسم علم۔ ایمسیکیوز نمبر 2، ایسا اسم جو کام کے معنی دیتا ہو لیکن اس میں زمانہ نہ ہو کون سا اسم ہوگا؟ الف اسم جامد، ب اسم مصدر، جیم اسم علم، دال اسم مشتق۔ ایمسیکیوز نمبر 3، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ الف 1، ب 2، جیم 3، دال 4۔ ایمسیکیوز نمبر 4، کس اسم کے آخر میں نون البنا آتا ہے؟ الف اسم مشتق، ب اسم جامد، جیم اسم مصدر، دال اسم مشتق۔ ایمسیکیوز نمبر 5، ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو کون سا اسم ہوگا؟ الف اسم جامد، ب اسم مصدر، جیم اسم مشتق، دال اسم علم۔ ایمسیکیوز نمبر 6، نانا، چونا، سونا، کانا گرامر کی روح سے کیا کہلائیں گے؟ الف اسم جامد، ب اسم مصدر، جیم اسم مشتق، دال اسم۔ ان کے جوابات دیکھیں۔ پہلے ایم سی کیو کا جواب تھا اسم جامد، دوسرے کا اسم مصدر، تیسرے کا 3، چوتھے ایم سی کیو کا جواب ہے اسم مصدر، پانچویں کا اسم مشتق، چھٹے کا اسم